السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس چھوٹے سے مضمون میں ہم بات کریں گے کہ آپ خود کو مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں۔ انسان بہت سے دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب انسان خود کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ خود بخود ہی دوسروں کی نظر میں اور اپنے آپ کی نظر میں گر جاتا ہے، اور جو انسان گرا ہوتا ہے بظاہر اس کو کمزور، اور وہ خود کو بھی کمزور اور کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اور جو بھی انسان خود کو کمتر سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی مضبوط نہیں بن سکتا۔ مضبوط انسان وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے ذہنی طور پہ مضبوط ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی سنت اور بہت سے ایسے کام بتائے ہیں جس کو کرنے کے بعد انسان مضبوطی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، علم انسان کو وہ باتیں بتاتا ہے جو ایک ان پڑھ اور جاہل انسان نہیں جانتا۔ اور دیکھا جائے تو اسلام میں جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی بتایا ہے کہ پڑھو، اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جو بھی انسان پڑھتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے پاس علم آتا ہی رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے ہر معاملے میں۔ جب انسان پڑھتا ہے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان نہ صرف کھانے پینے کے بارے میں پڑھتا ہے، بلکہ یہ باتیں بھی پڑھتا ہے کہ کون سی کھانے سے انسان کو مضبوطی ملتی ہے، کون سی خوراک اسے نقصان دیتی ہے اور کون سی فائدہ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ کثرت کے کیا فائدے ہیں، ایکسرسائز کے کیا فائدے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں اور کثرت کے بارے میں، ایکسرسائز کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو چلتا پھرتا بنایا ہے۔ زیادہ تر لوگ کمزور یا مضبوط کے بیچ میں پھنسے رہتے ہیں اور انہیں طریقہ معلوم نہیں چلتا۔ اگر آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ علم کو حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں۔ اگر آپ علم حاصل کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے، جیسے کہ آج دیکھا جائے ہم اپنے معاشرے میں، تو 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو علم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ ڈگری لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو عمل میں نہیں لاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پہلے جو سیکھا ہوا علم ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارا ٹائم بیڈ پہ گزرتا ہے، چیئر پہ گزرتا ہے، یا پھر ایسے کاموں میں گزرتا ہے جہاں ہم اپنی انرجی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم ایسے دوستوں کو، ایسے رشتوں کو اور ایسی باتوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اور ہم اپنی انرجی کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جب ہماری انرجی ضائع ہو جاتی ہے تو ہم صبح سے لے کے رات تک یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو آج ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو روزمرہ کی زندگی میں ڈال دیتا ہے، اور تو وہ ہماری عادت میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم زیادہ سوئیں گے تو زیادہ سونے کی عادت بنے گی، اگر ہم زیادہ وقت ضائع کریں گے تو زیادہ وقت ضائع کرنے کی عادت بنتی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کریں۔ جب ہم اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کریں گے اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں طاقت حاصل کرنے والی چیزوں کو ڈالیں گے، جیسے کہ ایکسرسائز کرنا، وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، اچھا کھانا کھانا، اچھے دوستوں سے بات کرنا، ایسے دوستوں سے بات کرنا جو صرف آپ کو مثبت سوچ دیں، نہ کہ ایسے کہ جو آپ کو ہمیشہ ہی بولیں گے یہ کام نہیں ہو سکے گا، یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ جب بھی آپ ان سے کوئی مشورہ لیں، وہ آپ کو ایسا مشورہ دیتے ہیں جس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے سب کچھ کتنا مشکل سا ہے۔
اور آپ کو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ بالکل نہیں ہے اور آپ کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مضبوطی کی طرف لے جانے کے لیے اور مضبوطی کو حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اپنا دن اچھے کاموں میں اور فائدہ مند کاموں میں لگاتے ہیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں جو آپ کو صرف باتوں میں لگاتے ہیں اور باتوں میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا دن ویسے ہی ضائع ہو گیا، اور پھر ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے 8 سال، آپ کے 10 سال ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا، نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوئی ایڈوائس کی، نصیحت کی، بلکہ آپ کا وقت انہوں نے ضائع کیا، آپ کے ایموشنز کو ضائع کیا، آپ کے جذباتوں کو ضائع کیا، اور آپ پھر ان کے عادی ہو گئے بجائے آپ ان چیزوں کے عادی ہوتے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ طاقت حاصل کر رہے ہیں، آپ مضبوطی حاصل کر رہے ہیں، بجائے ان چیزوں کے آپ نے ان لوگوں کی عادت بنا لی اور ان لوگوں کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیا، جس کی وجہ سے آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، ان کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ خود کو مضبوط نہیں بنا پا رہے، کیونکہ ایک تو اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون میں آپ اپنے فون کو کھولتے ہیں اور طرح طرح کی یوٹیوب پہ ویڈیوز، انسٹا پہ ویڈیو اور اسنیپ چیٹ پہ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا آپ کے 5 یا 6 گھنٹے کہاں چلے گئے۔ تو یہ مضبوطی حاصل کرنے کا کوئی بھی اچھا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے مضبوطی ملتی ہے۔ سب سے پہلے زیادہ اسکرین دیکھنے سے آپ کی آنکھیں اور آپ کا برین کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری شاید آپ کو شروع میں محسوس نہ ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں تو صرف فضول ہیں اور اس کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے، لیکن آپ ڈیپ ریسرچ کریں گے، جنہوں نے اسمارٹ فون بنائے ایسے سائنسدانوں کے ساتھ آپ بیٹھ تو نہیں سکتے، لیکن اگر آپ ان کی تھیوریز کو پڑھیں گے، اگر آپ ان کے انٹرویوز کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ لوگ اس کا ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں یونیورسٹیز میں، کالج میں، اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ زیادہ اسکرین کا استعمال آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو طاقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی کی سنت کا طریقہ بہت زیادہ بہترین ہے، جیسے کہ جلدی سونا، اور جلدی سونے کے بعد تہجد میں اٹھنا، پھر اس کے بعد صبح اٹھنا، نماز پڑھنا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مصروف کر لینا دنیا کے کاموں میں۔ اور پہلے دور میں یہ تھا کہ عورتیں اٹھ کے صبح صبح کھیتوں میں جاتی تھی، کام کرتی تھی، پانی لے کے آتی تھی۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ خواتین میں شمار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کم سے کم صبح کے بعد آپ گھر میں ایکسرسائز کر لیں، گھر میں واک کر لیں۔ اگر آپ کے پاس گھر کے آس پاس کوئی اچھا پارک ہے تو آپ کسی محرم کے ساتھ جا کے اس پارک میں واک کر سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا بھی قید نہ کریں، کیونکہ اسلام نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے رہنے، صحت والی زندگی گزارنے کا کہا ہے، کیونکہ اگر آپ کی صحت نہیں ہوگی تو آپ عبادتیں کیسے کریں گے؟ آپ حقوق العباد یعنی کہ لوگوں کے حقوق، اپنے والدین کے، بہن بھائیوں کے، اپنے ارد گرد کے شوہر کے، یہ حقوق آپ کیسے ادا کریں گے اگر آپ کی صحت ہی نہیں ساتھ دے گی؟ تو صحت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے علم حاصل کرتے ہوئے کیسے سب چیزوں کو سیکھنا ہے۔ نہ صرف علم سیکھنا ہے، بلکہ آپ نے علم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل میں لانا ہے، اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ علم کو کیسے ٹھیک طرح سے سیکھا جائے، کیونکہ بہت سا علم دنیا میں ابھی بھی موجود ہے جس سے ہم فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ فائدہ ہمیں وقتی لگ رہا ہے، وہ صرف ہم ایک آرگیومنٹ کرنے کے لیے، کسی کو ہرانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس علم کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ علم سیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کی جو عملی زندگی ہے اس کو فائدہ پہنچے، نہ کہ آپ جو ہے کسی کو ہرانے اور نیچا دکھانے کے لیے علم سیکھ رہے ہیں۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے خود کو مضبوط بنانے کا۔ اگر آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ارادہ ضروری ہے، اس کے بعد اپنی سوچ کا بدلنا ضروری ہے، سوچ کے علاوہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو چیزیں آپ کنفرم نہیں ہیں، جو چیزیں آپ نے دوسروں سے سنی ہوئی ہیں اور آج بھی سنا سنایا دین فالو کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جو چیزیں آپ عمل میں لا رہے ہیں ان کا کہاں پہ ذکر ہے اور کہاں پہ صحیح حدیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہے۔ تو مضبوطی حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں،
اور یہ طریقے جو میں نے بتائے ہیں یہ بہت ہی آسان ہیں، یہ 6-7 طریقے ہیں۔ اپنی عادتوں کو بدلنا ہے، اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو فزیکل کاموں میں ڈالنا ہے، تاکہ آپ اگر جسمانی طور پہ مضبوط ہوں گے تو آپ کا دل اور دماغ بھی مضبوط ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمت ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ میں جان ہے اور آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو آپ ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا صبر بڑھے گا، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور کوشش کریں کہ اسکرین کی زندگی سے خود کو دور رکھیں۔ اگر کسی کو سننا ہے، آپ نے کسی کو دینی عالم کو سننا ہے تو آپ اس کو صرف سنیں، بجائے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دن رات دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھیں بھی خراب کر رہے ہیں۔ اور علم کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ علم سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ میری باتیں بھی سنیں گے تو اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل ایسا ہو چکا ہے کہ زیادہ دیکھنے سے، زیادہ سننے سے ہم اس کو ایز اے ٹائم پاس لے کے چاہ رہے ہیں۔ اچھی باتیں بھی سنیں گے تو ایز اے ٹائم پاس لے کے عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ٹائم پاس کے لیے آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ٹائم پاس کے لیے اگر آپ کوئی چیز سن رہے ہیں، بے شک وہ علم ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک آپ سننے کے بعد فوراً سے عمل نہیں کریں۔ تو اگر آپ نے سنا ہے کہ اسکرین کم استعمال کرنی ہے تو آپ نے فوراً سے اسکرین کو کم استعمال کرنا شروع کرنا ہے۔ اگر آپ نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے دوست موجود ہیں، ایسے رشتے آپ نے بنائے ہوئے ہیں جو آپ کو نقصان دے رہے ہیں، تو آپ کو رشتہ وہ کم کرنا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے انہیں ختم کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارے کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا تھا۔ صرف آپ کو دیکھنا ہے اپنے ارد گرد، اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کیسے رحمتیں اور برکتیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔